عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور معیشت و گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت تھی۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس قصے کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک غار پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے اور میری اس زندگی سے جان چھوٹے۔ چنانچہ جان بوجھ کر وہ غار کی طرف بے خوف بڑھتا رہا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت کا سامنا ہے اس ذلت و عار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اس کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر سانپ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب سانپ کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے اور وہ چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ کدھر گیا۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ ان کی قبروں کے پاس ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا۔ چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے اور جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا۔ لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بیچے تھے جن پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک اعلان کرانے والے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا تھا، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ النہایہ فی غریب الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھارا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا جو فارمولہ ہے اس نے یکسر بھلا دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، میں نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟
تو रसूल अकरम ने फरमाया, नहीं, ये सब इसके कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसने कभी भी अपनी बंदगी और अबूदियत का इजहार करके ये नहीं किया। ये थी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के चचा की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।